بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا موضوع یہ ہے کہ ریسنٹ بجٹ جو ہے 2022-2023 اس کے اندر جو ابھی تجاویز آئی ہیں فائنانس بل کے اندر، اس میں تھوڑی سی جو چینجز ہے اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کا جو سیکٹر ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر. کیونکہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آئی ٹی کی جتنی بھی ایکسپورٹ آف سروسز ہیں، آئی ٹی انیبل سروسز ہیں، ان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ انڈر سیکشن 65F کے تحت ایگزیمپٹ تھی. 100% ٹیکس کریڈٹ تھا ان کو، اور اگر وہ سرٹن کمپلائنسز جو ہیں وہ اگر اپنی کر رہے تھے اور ایگزمپشن مینیج کر رہے تھے تو وہ ان کا 1% ٹیکس جو ہے انڈر سیکشن 154A وہ بھی نہیں کٹ رہا تھا. مطلب کیا تھا کہ اگر ایک آئی ٹی ایکسپورٹر جو ہے، اگر وہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹرڈ ہے، اپنی بینکنگ ٹرانزیکشن کو وہ پراپرلی مینیج کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ انکم ٹیکس ریٹرن اپنی فائل کرتا ہے، ود ہولڈنگ، سیلز ٹیکس، یہ تمام معاملات اگر وہ کر رہا تھا تو اس صورت میں اسے ٹیکنیکلی کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا تھا. لیکن ابھی جو چینج آیا ہے اس بجٹ کے تحت، اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیکشن 65F میں سے جو آئی ٹی اور آئی ٹی ایکسپورٹ کا جو سیکٹر تھا انہوں نے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے. ایف بی آر نے ابھی ریسنٹلی جو پوزیشن بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ آئی ٹی کا جتنا بھی ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے، آئی ٹی کی سروسز اور آئی ٹی انیبل سروسز اور ایکسپورٹ آف سافٹ ویئر کی جو سروسز تھیں، ان تمام کے اوپر اس وقت 100% جو ہے وہ ٹیکس کریڈٹ اویلیبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس تمام سیکٹر کے سیکشن 65 سے چونکہ اومٹ کر دیا، نکال دیا، تو اب اس کی تمام جو ٹیکسیشن ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے بائی اینڈ لارج سیکشن 154A کے اندر، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جو آئی ٹی انیبل سروسز اور اس کے علاوہ جتنے بھی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر، تمام کمپنیز اور تمام ادارے، ان تمام کے اوپر انہوں نے ایک ٹیکس مقرر کیا ہے 0.25% ود ہولڈنگ ٹیکس. یعنی کہ جب بھی ان کی آئی ٹی انیبل سروسز کے تھرو ریمیٹنسز پاکستان کے اندر آئیں گی تو ان کے اوپر جو بینک ہوگا وہ 0.25% جو ہے وہ ود ہولڈ کرے گا. اور اس کے علاوہ جتنی بھی ادر سروسز ہیں، جیسا کہ امیزون کی سروسز ہیں، ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز ہیں، فری لانس کی سروسز ہیں، یا اس کے علاوہ کنٹینٹ کریٹرز کام کر رہے ہیں جو آئی ٹی انیبل سروسز یا سافٹ ویئر کے علاوہ کسی قسم کی بھی کوئی سروسز دے رہے ہیں، ان کی جب بھی ریمیٹنس پاکستان کے اندر آئیں گی تو اس کے اوپر 1% جو ہے وہ ٹیکس جو آلریڈی ان کا ود ہولڈ ہو رہا ہے وہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 1% اور آئی ٹی انیبل سروس جو ہے اس کے لیے جو 0.25% ٹیکس کٹ رہا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی. اس میں سیکشن 154A اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ اگر ایک کمپنیاں وہی جو پہلے ان کے اوپر کنڈیشنز تھیں وہ کنڈیشنز اپنی پوری کر رہی ہیں، ود ہولڈنگ ہے، سیلز ٹیکس ہے، اینول انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پیسے جو ہیں وہ 80% سے زیادہ مور دین جو ہے وہ تھرو بینکنگ چینل پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، تو ان کا یہ جو ٹیکس کٹے گا یہ فائنل ٹیکس ہوگا. مطلب کیا کہ جتنا ٹیکس کٹ جائے گا انہیں کوئی فردر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ وہ اپنی فائنل کی جو ریٹرن ہے وہ بھی فائل کر سکیں گے. سو فردر اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کنڈیشنز جو ہیں وہ میٹ نہیں کرتے اور آپ کا ٹیکس جو ہے وہ کٹ رہا ہے 1% یا 0.25%، تو اس صورت میں پھر ہوگا یہ کہ یہ ٹیکس فائنل نہیں ہوگا. اس صورت میں پھر آپ کو یہ جو انکم ہوگی جتنی بھی وہ آپ کی ٹریٹ ہو جائے گی ایز اے نارمل انکم، جیسے آپ نے نارمل پاکستان کی انکم جو ہے وہ ٹیکس ہوتی ہے. سو وہ جو آپ کا ٹیکس کٹے گا اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکیں گے، اور ریمیننگ جو بھی آپ کی ٹیکس لائبلٹی بنے گی وہ آپ اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. سو اپنے ٹیکس کو بہتر مینجمنٹ کے لیے اور اپنے ٹیکس کو بہتر رکھنے کے لیے جتنے بھی آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے اس کو اب چاہیے، کیونکہ پہلے ان کے پاس ایگزمپشن تھی، 100% ٹیکس کریڈٹ اویلیبل تھا، وہ آپشن تھی، اب وہ آپشن ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. اب ان کے لیے جو پریفرنس ہونی چاہیے، جو پریفریبل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی اس انکم کو فائنل رجیم کے اندر لے جائیں. تو فائنل ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ ساری اپنی مینجمنٹ کر رہے ہیں اور آپ آئی ٹی انیبل سروسز یا سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کا جو ٹیکس ریمیٹنس کے اوپر کٹے گا وہ بہت ہی مائنیوٹ ہے، 0.25% ہے. اب وہ جو 0.25% ہے
اگر آپ اپنی باقی چیزیں مینیج کر لیتے ہیں تو صرف یہی ٹیکس ہے اور یہ آپ کا ٹیکس فائنل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ یہ ساری مینجمنٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کا ٹیکس بھی جو ہے وہ 1% کٹ رہا ہوگا. اس کی ریزن یہ ہوگی کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ بینک جو ہیں وہ تمام ریمیٹنس کے اوپر جو ہے 1% کاٹ رہے ہیں. اب ہوگا کیا کہ جب آپ جائیں گے 0.25% کے لیے تو اس کے لیے آپ کو FBR سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرانا پڑے گا ریڈیوس ریٹ کا کہ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ 1% نہیں ودولڈ ہونا چاہیے بلکہ 0.25% ودولڈ ہونا چاہیے. تو FBR کا وہ جو آپ کو ریڈیوس ریٹ کا سرٹیفکیٹ ملے گا وہ آپ بینک میں جا کے دیں گے تو اس کے بعد بینک جو ہے وہ آپ کا ٹیکس 0.25% کے اوپر کاٹ لے گا. ادروائز بائی ڈیفالٹ وہی 1% جو ہے وہ آپ کا ٹیکس کٹتا رہے گا. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے ابھی یہ بھی کلیئر کر دیا کیونکہ انہوں نے 154A کو 10th شیڈیول کے اندر ڈالا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ رجسٹرڈ اور ان رجسٹرڈ کا سین تھا کہ اگر ایک بندہ فائلر ہے رجسٹرڈ ہے تو اس کا ٹیکس 1% کٹ رہا تھا ریمیٹنس کے اوپر، اور اگر کوئی ان رجسٹرڈ تھا تو یہ ریٹ ڈبل ہو کے 2% کٹ رہا تھا. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ 10th شیڈیول کے اندر انہوں نے ڈال دیا ہے، اب آپ رجسٹرڈ ہوں یا ان رجسٹرڈ ہوں دونوں صورتوں میں آپ کا 1% ہی ٹیکس ود ہولڈ ہوگا ایٹ دا ٹائم آف جب آپ کی پیمنٹ ریمٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر. سو اس میں جو شفٹ ہے اور آپ نے جو آبزرو کیا جو چینج آئی ہے IT سیکٹر کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک تو اسے 100% ٹیکس کریڈٹ سے نکال دیا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر صورت میں اب انہیں ٹیکس دینا ہوگا، بٹ یہ ہے کہ اگر آپ آئی ٹی انیبل سروس یا سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس صورت میں اگر آپ ریڈیوس ریٹ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ 0.25% پہ جائیں گے. 0.25% پہ جانے کے لیے یہ بائی ڈیفالٹ بہت مشکل ہے آپ کو ملے. اس کے لیے ریڈیوس ریٹ کا سرٹیفکیٹ FBR سے ایشو کرا کے بینک کو دینا پڑے گا تاکہ بینک جو ہے اس کے اندر ڈیفرینشیٹ کر سکے کہ آپ 1% کی کیٹیگری میں ہیں یا 0.25% کی کیٹیگری میں آتے ہیں. سو 0.25% وہاں سے الاؤ کروائیں اور الاؤ کرانے کے بعد اپنی تمام کمپلائنس کو انٹیکٹ رکھیں تاکہ آپ کا یہ جو ٹیکس کٹ رہا ہے اس میں فردر آپ کو کچھ نہ دینا پڑے. آپ فائنل کی ریٹرن فائل کریں اور یہ جو آپ کا ریمیٹنس جو آپ کی پاکستان کے اندر آئی ہیں اس سٹیج پہ جو ٹیکس کٹا ہے یہی آپ کا فل اینڈ فائنل ہو جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں یہ جو ابھی کرنٹ چینج آیا ہے جو شفٹ آیا ہے تھوڑا سا ٹیکسیشن کے اندر اس کو ہم نے بریفلی جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ہماری اسی طرح کی کاوش آپ کو پسند آ رہی ہے تو ہمارا چینل بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.